ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 135 سے انشاءاللہ کرنا ہے، اور ہم یہ فہم قرآن نہیں کر رہے تھے اور اس میں احسن البیان پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ، اور یعنی وہ کہنے لگے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار یعنی ان کی عبادت کرنے والے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت دراصل ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا۔ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یکسو ہو جانا، یعنی وہ اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت گزار تھے اور سب سے کٹ کر انہی کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہودیت اور عیسائیت میں دونوں میں لوگوں نے شرک یا آمیزش کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل واضح طور پر جو ہے وہ توحید کا درس دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم دراصل ہدایت یافتہ ہیں، یہودی کہتے اور نصرانی یہ کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو دراصل ملت ابراہیم تو توحید ہے، تو اسی کے ہی بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان تمام کتابوں کو مانتے ہیں جو ان انبیاء کی طرف بھیجی گئی تھیں، جو صحیفے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے تحریف کر ڈالی لوگوں نے، تو ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر نبی نے لوگوں کو اللہ سے ہی جوڑا ہے، اسی سے یعنی ایک توحید سے کا ہی درس دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں، یعنی کن جیسا ایمان لائیں؟ صحابہ کرام جیسا ایمان لائیں تو پھر وہ ایمان پر ہیں، اور اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں تو یہ ان کا اپنا اختلاف ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے خلاف آپ کو کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر سب مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پیروی میں ہی نجات ہے اور کامیابی ہے، اور اگر کوئی انسان اس بات کو نہیں مانتا تو دراصل وہ کیا ہے؟ فی شقاق، وہ ضد میں ہے، اختلاف میں ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور انسان جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اللہ پر وہ پھر توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے، کوئی بھی مشکل حالت آئے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ ہم کس راہ پر ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں اور مشرکین ہیں جو شد و مد سے اس مذہب کا انکار کر رہے ہیں، اور نہ صرف زبانی بلکہ جسمانی تکالیف بھی دے رہے ہیں اور ہر طرح کی ایذا پہنچا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات بعض اوقات ہمیں بھی پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہمیں کسی جسمانی، ذہنی، جذباتی ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر انسان کیا یاد رکھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جس رب کو میں نے مان لیا اور جس کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کر دیا، وہ مجھے کافی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور تمام حالات سے خوب باخبر ہے۔ اور یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ آیا نا، تاریخی روایات میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف یعنی قرآن عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ،
اور یہاں پر کیا ہے، صبغت اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو دراصل رنگ سے مراد کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو، اللہ کے چہرے کو سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وہ حنیف تھے، اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اب عیسائیوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ وہ ایک زرد رنگ کا پانی کو مقرر کر لیتے تھے، اور وہ ہر عیسائی بچے کو اور اس شخص کو دیا جاتا تھا جس کو وہ عیسائی بنانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ دین اسلام یعنی فطرت، دین اسلام کا جو رنگ ہے وہ ہے، اور وہ کیا ہے، دین فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کو بلایا ہے اور اس کی دعوت دی ہے، یعنی دعوت توحید۔ ہر نبی کی تعلیم کا بنیادی مرکز جو ہے وہ توحید ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رنگ میں ڈھال دے، چڑھا دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں اگر کبھی آپ نے رنگ چڑھنے کا عمل دیکھا ہو نا، تو پہلے پانی کو خوب پکایا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں مختلف طرح کے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، پھٹکری جیسے ڈالی جاتی ہے، نمک، اور جو رنگ چڑھانا مقصود ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر رنگ چڑھا کے اس کے بعد وہ جو ڈائر ہوتا ہے وہ بار بار اس کو گرم برتن کے ساتھ لگا کے ٹچ کرتا ہے کہ کیا ایکچول رنگ جو کسی نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ میں نے چڑھا دیا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کبھی رنگ کاٹ کا عمل کرنا ہو، یعنی کسی ایسے کپڑے پر آپ نے رنگ کرنا ہو جو سفید نہیں ہے، وہ آلریڈی کلرڈ ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، رنگ کاٹ کرنی پڑتی ہے، یعنی پہلے والے رنگ کو ختم کر کے دوسرا رنگ چڑھانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے کچھ کیمیکل جس کو رنگ کاٹ کہا جاتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے پانی میں، ابلتے پانی میں، یا بلیچ وغیرہ جیسے آج آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کپڑے کا ایکچول رنگ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس پر دوسرا رنگ چڑھایا جاتا ہے جو آپ کو مطلوب ہوتا ہے۔ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ اگر اللہ کے رنگ کو ہم نے اوپر اپنے چڑھانا ہے نا، تو ہمیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جیسے ابھی کہا نا کہ دین اسلام دراصل فطرت کا دین ہے۔ بچہ جو ہے نا فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصارہ یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس دین پہ وہ خود ہوتے ہیں اسی کی طرف اپنے بچے کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب ایسا رنگ بچے پہ چڑھ جاتا ہے نا، تو اس بچے کو رنگ کاٹ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے عقائد سے، اپنی عادتوں سے باہر نکلتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم تو الحمدللہ کہ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان خاندان میں پیدا کیا، اور ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں نسلوں سے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لیکن ہمیں یہ چیک کرنا ہے نا کہ ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ نہیں، کہ ہر بات میں اللہ کی خوشنودی کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں راضی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم اللہ سے راضی ہی رہیں کہ یا اللہ تیرا حکم ہے تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ تو کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے خالص جذبات رکھتے ہیں، اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں؟ اور تو فرمایا کہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو وہ صرف ہمارا ہی رب نہیں، وہ تو تمہارا بھی رب ہے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز ہے نا، کہ اگر کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا کرے اور کوئی کسی حکم کے بارے میں کوئی بات کرے، یعنی مسلمانوں میں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ میری بات نہیں ہے، تم رب کی بات ہے، وہ رب تمہارا بھی رب ہے اور وہ میرا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ یہ بات کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ انسان کو تسلی دیتی ہے کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم اپنے عمل کو خراب نہ کریں دوسروں کے ساتھ بحثوں میں پڑھ کے یا جنگ و جدال میں پڑھ کے، بلکہ ہم اپنے عمل کی حفاظت کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر آپ کو جھگڑے میں الجھا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی یاد رکھا کریں کہ بھئی
جو یہ کر رہا ہے یہ تو اپنا بدلہ اللہ کے ہاں پا لے گا، مجھے اپنے عمل کی حفاظت کرنی ہے کہ میرے سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جس پر بعد میں مجھے پشیمانی ہو یا جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے خاص یعنی عمل کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہمارا ہر عمل ہے۔ تو پھر جب انسان اللہ پر اپنا اجر و ثواب رکھتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے، وہ صرف خود پر ہی فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ یعنی تم کہتے ہو نا کہ یہودیت یا نصرانیت ہی اصل ہدایت پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یعنی جو گزری وہ یہودی تھے نا یا نصارہ تھے؟ ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ تو فرمایا کہ جو کوئی حق کی بات آ جانے کے بعد چھپا لے گا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یعنی ان کو کہا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے، اسی طرح تمہاری کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ سے خفیہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ شہادت یعنی گواہی کو چھپانا بہت بڑا ظلم ہے، جس کا یہاں پر کہا گیا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں یہ والی آیت دوسری طرف آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسب و عمل کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے ساتھ ہی گئے، وہ خود ہی اس پر جواب دینے والے ہیں۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم نے کمائی کی، اور تم سے لوگوں کے اعمال کا نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ایک جگہ پر آیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور بے شک نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آخرت کے معاملے کے لیے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ انسان کو نہیں اٹھانا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو جیسی کوششیں انسان نے دنیا میں آخرت کے لیے کی ہوں گی ویسا ہی اس کو اجر و ثواب وہاں پر ملے گا۔ پھر فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلہ پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب یہاں پر تحویل قبلہ کی بات آ رہی ہے، تو اور اس بات پر جب یہ حکم نازل ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی بجائے اب مکہ کی طرف منہ کر کے یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہاں پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، کل للہ المشرق والمغرب، کہ جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے غلام ہیں، جو وہ حکم دے ہم نے اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جس راہ کی طرف ہدایت دے یعنی جس کو چاہے اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر تحویل قبلہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے بھی، کہ پتہ چلے کہ کون رسول کا سچا تابع دار ہے، کہ جس طرح حکم آتا ہے وہ اسی طرح اس کو مان لیتے ہیں، اور کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ بات بہت بھاری ہے، لیکن ان لوگوں پر نہیں جسے اللہ نے ہدایت دی ہو. اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ تحویل قبلہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور انہوں نے اپنی نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی، تو وہ قبول ہوں گی، کیونکہ تب تک یہ حکم اترا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں. پھر فرمایا ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے اس خواہش میں کہ کب خانہ کعبہ ان کا قبلہ بنایا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو فرمایا آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جہاں کہیں آپ ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ آپ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی طرف منہ نہیں کرتے، انہوں نے اپنا اپنا قبلہ اختیار کیا ہوا ہے. اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں ہو جائیں گے. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے مروب ہو جاتے ہیں، اور وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ویسا ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا، صحیح علم آپ تک پہنچ گیا، تو چاہے اکثریت بھی غلط ہی پیروی کر رہی ہو اور وہ یہی چاہے کہ آپ بھی اسی راہ کی پیروی کریں تبھی وہ آپ سے خوش ہوگی، تو وہاں پر آپ کا امتحان ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے، صبغت اللہ چڑھ گیا ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کی رضا پہ چلیں. ٹھیک ہے. دنیا میں انسان اللہ کو راضی کر لے تو لوگ تو راضی ہو ہی جاتے ہیں، اور نہ بھی ہوں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ نہ کرے لوگوں کو راضی کرتے کرتے اگر رب ناراض ہو گیا تو یہ لوگ تو نہیں اللہ کے مقابلے میں کسی کی بھی مدد کرنے والے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم اپنے اندر بٹھا لیں کہ جب صحیح علم آ گیا ہے تو اسی کی پیروی ہوگی، نہ کہ لوگوں کی خواہشات کی، کیونکہ فرمایا تب تو تم ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر آپ ایسا کرو گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے، یعنی جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جان گئے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ایک فریق جیسے عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کا نے بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور پھر وہ مشرف بے اسلام ہو گئے تھے. آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. پھر فرمایا ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت میں دیکھیں کہ فرمایا گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک راستہ اور طریقہ بنا رکھا ہے. تو ہم نے، اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں، ہر ایک کے لیے کام کرنے کی ایک راہ واضح ہے. اب انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، وہ جو چاہے راہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر کوئی صلاحیت رکھتا ہے آگے بڑھنے کی، کام کرنے کی، تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم نیکیوں میں کن معاملات میں ہم آگے جا سکتے ہیں، کہ کیا ہماری صلاحیت ہے، کیا جو ہم دین کی راہ میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی انسان کرے گا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا اور وہاں پر لے آئے گا. یعنی ہم اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. یعنی اس نعوذ باللہ انسان اگر گناہ کرتا رہے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے یا اس کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر
خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا آپ جہاں کہیں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یعنی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی حجت باقی نہ رہ جائے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، وخشونی مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت اور اس کا ڈر ہو، اور اس کو خاص طور پر نماز میں محسوس کیا کریں کہ کیا جب ہم نماز میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم قیامت کے دن اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، دست بستہ خالی ہاتھ، صرف ایمان اور اعمال کا ہی ساتھ ہوگا ساتھ میں، باقی سارا مال و دولت اہل عیال ہر چیز یہیں رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس رب سے ڈریں، اس رب کو راضی کر لیں، اسی میں ہماری نجات ہے، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی نعمت تمام کر دیں، اور یعنی کہ ہدایت کی نعمت والا لعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اور باقی سارے ڈر اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے تو یقیناً انعام و اکرام کا مستحق بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات دنیا میں لوگ اس بری طرح سے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو دین پر چلنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہائے دین پر چلنے سے تو شاید میری دنیا مس ہو رہی ہے اور مجھے وہ سارے فائدے نہیں مل رہے جو لوگوں کو پہنچ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ اپنی نعمت کو تمام کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہی انسان اتنا فضل و کرم اور اللہ کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے کہ جو بہت مال و دولت رکھنے والے بھی نہیں پاتے، ٹھیک ہے، بلکہ مال و دولت رکھنے والے تو مزید، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق غصب کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ضرور ہی مختلف طرح کی ذہنی بلاؤں کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرما دے کہ ہم اللہ سے ہی ڈریں اور لوگوں سے نہ ڈریں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت کے راستے دکھا دیتا ہے، پھر انسان کے لیے ہدایت کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔